تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے اس پرفتن دور میں ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ دنیا کا نظام ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی مصروفیت محنت طلب ہے۔ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ کام نیکی کا ہو یا گناہ کا ہو، اس پر وہ اپنی تمام تر کوششیں کاوشیں صرف کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک طالب علم حاصل کرتا ہے، وہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جتن لگاتا ہے، اپنی ہر طرح کی صلاحیتیں اس پر صرف کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد امتحان دیتا ہے، امتحان کے بعد نتیجے کا منتظر رہتا ہے۔ بیائی ایسے ہی ابھی الیکشن کی مہم اختتام پذیر ہوئی، اس میں جتن لگائے، محنتیں کی، کوششیں کی سارے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ۔ ہر بندہ اس قدر محنت، اس قدر کوشش، اس قدر کاوش کے اندر مبتلا تھا کہ اس نے اپنا دن رات ایک کر دیا۔ جگہ جگہ پہ جلسے، جگہ جگہ پہ جلوس، جگہ جگہ پہ ریلیاں اور جگہ جگہ پہ لوگوں کا ہجوم۔ دن رات کے اندر یہ سلسلہ برقرار رہا اور پوری کاوش اور پوری کوشش کے ساتھ یہ سلسلہ رہا، حتیٰ کہ کئی ایسے دیوانے کہ جن کو اپنا کھانا پینا، اپنا گھر بار بھول گیا، اپنی محنتیں، اپنے جو ضروریات زندگی کے معاملات تھے وہ بھی انہوں نے ترک کر دیے۔ اس قدر وہ اس مہم کے اندر شریک رہے اور اس قدر اس کے اندر کوششیں کاوشیں صرف انہوں نے کی۔ یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے اتنی اپنی کوششیں صرف کی، اتنا زیادہ اس پر لگاؤ رکھا اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ اپنی کوشش اور کاوش اس پر صرف کی، آیا کیا اس طرح سے ہم آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں؟ کیا اس طرح سے کبھی ہمیں آخرت کا نتیجہ، آخرت کا رزلٹ جو ہے، جو آخرت میں اناؤنس ہونا ہے، اس کے بارے میں کبھی فکر ہوئی؟ دنیا کے اندر ہر شخص دنیا کے لیے اس قدر جتن کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور ہر شخص اس کے لیے کاوشیں کرتا چلا جاتا ہے، اور کبھی اپنے دل کے اندر انسان یہ بھی خیال رکھے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایک رزلٹ نکلنے والا ہے، وہاں پر بھی ایک نتیجہ بولنے والا ہے، وہاں پر بھی ایک نتیجہ بولا جائے گا، اور جس کی ضمن کے اندر یا تو کامیابی ہوگی یا پھر ناکامی ہوگی۔ جیسے یہاں پر دنیا کے اندر بندہ ہر معاملے کے اندر ناکامی سے ڈرتا ہے، اور کبھی اس آخرت کی ناکامی سے بھی کبھی خوف آیا، کبھی ڈر آیا انسان کو، کبھی یہ خیال آیا کہ جیسے میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اس دنیا کی کوشش کے، اس دنیا کے حصول کے لیے، اس دنیا کی کامیابی کی، دنیا کے اس کامیابی کے حصول کے لیے جتنی جتن کر رہا ہوں، جتنی محنت کر رہا ہوں، جتنا صرف کر رہا ہوں اپنی صلاحیتوں کو، کیا اس انداز سے میں نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کچھ کیا؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کچھ صلاحیتیں صرف کی؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کبھی میں نے کوئی درس کروایا؟ کبھی آخرت کو بہتر کروانے کے لیے میں نے درس دیا؟ کبھی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے میں نے اللہ کو راضی کیا؟ کبھی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اس رزلٹ کے لیے، اس نتیجے کے لیے میں نے دنیا کی زندگی کے اندر کیا کیا ہے؟ اس کے لیے اصل چیز ہے سوچنے والی، یہ تو
دنیا کے نظام ہے، یہ تو چلتے رہیں گے، کوئی ہارتا ہے تو کوئی جیتتا ہے، کوئی دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے تو کوئی ناکام ہو جاتا ہے، یہ تو دنیا کا نظام ہے، لیکن اصل حقیقی کامیابی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری کی ساری بھلائیوں کا اختیار اسی مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو دنیا کائنات کے اندر عہدہ دے دے، جس کو چاہے اللہ رب العزت عہدہ اسے چھین لے، اللہ رب العزت جس کو چاہے کرسی عطا کر دے، جس سے اللہ تبارک و تعالی چاہے کرسی چھین لے۔ یہ خالق کائنات مال کے حقیقی کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت جب کرسی دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، تب بھی امتحان کر رہا ہوتا ہے، جب چھینتا ہے تو تب بھی امتحان کر رہا ہوتا ہے۔ ہر مرحلے کے اندر انسان کا امتحان ہی امتحان ہے، جب کامیابی ہے تو پھر بھی امتحان ہے، ناکامی ہے تو پھر بھی امتحان ہے۔ ان امتحانوں کے اندر بندہ کبھی اس بات پر غور و فکر کرے کہ خالق کائنات کو میں نے کتنا راضی کیا ہے، رب کائنات کی خوشنودی میں نے کتنی حاصل کی ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، اس دنیا کائنات کے اس معاملے کے اندر۔ کیا میں نے اپنے رب کو تو ناراض نہیں کر دیا، اپنے خالق کائنات کی ناراضگی کو تو نہیں خرید لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا مالک مجھ پر ناراض ہو گیا ہے اور دنیا کے رزلٹ کے لیے، دنیا کے نتیجے کے لیے میں نے اپنے آخری نتیجے کو خلط ملط تو نہیں کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت کے اندر کل قیامت کے دن معاشر کے میدان کے اندر فرشتے ٹانگوں سے پکڑ کر چھین کر جو ہے اس کی روح کو دنیا کائنات کی زندگی ختم کر دے اور کل قیامت کے دن اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انداز انسان کا، ایک مومن کا فکر آخرت ہونا چاہیے۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا کے نتائج، دنیا کے رزلٹ تم خود بناتے ہو، لیکن آخرت کا رزلٹ آسمانوں کا رب بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا انما توفون اجورکم، قرآن کریم کا دوسرا مقام اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا ومن اراد الاخرہ، جو شخص ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، آخرت کی جستجو کرتا ہے، آخرت کی محنت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دن رات کے اندر نمازیں ادا کرتا ہے، دن رات کے اندر ذکر و اذکار کرتا ہے، دن رات کے اندر اپنے اللہ کی یاد کو بھلاتا نہیں، دن رات کے اندر فکر مند رہتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ ظلم کی طرف بڑھتے ہیں تو فوری آخرت یاد آ جاتی ہے، کبھی نماز سے دور بھاگتا ہے تو فوری آخرت یاد آ جاتی ہے، جب کبھی یہ چوری اور دھوکے بازی کی طرف جاتا ہے تو فوری آخرت کا نتیجہ اور آخرت کا رزلٹ یاد آ جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کی جستجو کرتا ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی کے ساتھ، غموں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خالق کائنات کی خوشنودی کے لیے دنیا کے اندر آخرت کی جستجو کرتا ہے۔ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، ساری کائنات ہوگی، ساری مخلوق اکٹھی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنی اس نے کوشش کی، جتنی اس نے محنت کی، میں آسمانوں کا رب اس کے ہاتھ کے اندر اس کا نتیجہ تھما دوں گا۔ وسعى لها سعيا، اس کی کوشش کے مطابق جتنی کوشش کی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، نمازوں کو بے جماعت پڑھتا رہا تو اس کی کوشش کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اگر کوئی بندہ نمازوں کو با جماعت پڑھتا رہا تو اس کی کوشش کے مطابق کل قیامت کے دن اسے اجر دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا جیسے تم دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کے لیے جستجو کرتے ہو، جتن کرتے ہو، ایسے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ، اس کے بھی زیادہ ذوق کے ساتھ آخرت کی محنت کیا کرو۔ آخرت ہی اصل چیز ہے، دنیا کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی قسم، رب کائنات کے نزدیک دنیا کی یہ بکت ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی میرے رب کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، دنیا کی زندگی اللہ کی رضا پر لگا کے گیا، دنیا
دنیا کی زندگی اللہ کی خوشنودی پر لگا کے گیا, دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں پر لگا کے گیا, دنیا کی زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لگا کے گیا. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت کا دن ہوگا, مالک کائنات فرماتے ہیں فاولئک کان سعیہم مشکورا, یہی لوگ ہوں گے. فرمایا کل قیامت کے دن میرا رب بھی ان کا قدردان ہوگا, خالق کائنات بھی ان کی قدر کرے گا, اللہ ذوالجلال کے نزدیک ان کا قدر ہوگا, اور قدر اللہ ذوالجلال کے نزدیک جس کا بن جائے اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے, وہ صحیح معنوں کے اندر کامیاب ہے. اور خالق کائنات نے فرمایا لوگو انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو دنیا کے اندر تم محنت کر کے گئے ہو, دنیا کے اندر کوشش صرف کر کے گئے ہو, دنیا کے اندر اللہ کے دین پر اپنی صلاحیتیں صرف کر کے گئے ہو, دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر کے گئے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ, فرمایا قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, ایک ذرے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کو ناراض کر کے گیا ہے تو ناراضگی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اگر راضی کر کے گیا ہے تو اللہ کے ہاں خالق کے کائنات کے نزدیک پورا پورا اجر حاصل کر لے گا. اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا تم کہتے ہو فلاں کامیاب ہے, تم کہتے ہو فلاں کامران ہے, تم کہتے ہو فلاں کامیابی حاصل کر لی. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے نزدیک کون کامیاب ہے, میں کس کو کامیاب کہتا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں فقد فاز, یہ بندہ کامیاب ہے, یہ بندہ کامران ہے. اللہ ذوالجلال نے اس کو کامیاب کہا ہے, اس کو کامران کہا ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر کے کل قیامت کے دن کے نتیجے کی فکر رکھی, کل قیامت کے دن کے رزلٹ کی فکر رکھی کہ کل قیامت کے دن جو رزلٹ نکلنا ہے, کل قیامت کے دن جو نتیجہ نکلنا ہے وہ بہترین نتیجہ ہو, اور جس کا فوکس, جس کا مطمع نظر, جس کا اللہ اکبر مرکزی نقطہ آخرت کی فکر بن گیا, اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اللہ اکبر, آخرت کی فکر کتنی ہے. اللہ اکبر, پیغمبر شاف معاشر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل, ساری کائنات سے افضل. اللہ اکبر, اللہ کے بعد پیغمبر کا درجہ اور مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اللہ ذوالجلال نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر کتنی کرتے ہیں, دن کے اندر میرے پیغمبر 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, دن میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول اللہ ذوالجلال سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. آئیے ہم بھی ذرا غور و فکر کریں کہ دن کے اس پورے حصے کے اندر جب پورا دن گزارتے ہیں ہم کتنی مرتبہ اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرتے ہیں, کتنی مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں, کتنی مرتبہ رب کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کا نتیجہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے, کل قیامت کے دن کا رزلٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ فکر کرنے کی بات ہے. ساری کائنات کے امام پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند, 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگے. امتی اتنا بھی فکر مند نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ دن کے اندر کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں مجھے معاف کر دے, اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں مجھے معاف کر دے, درگزر فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے پیارے بھائیوں, اصل نتیجہ وہی نتیجہ ہے, اللہ کی قسم اصل رزلٹ وہی رزلٹ ہے جو آخرت کے اندر ملنے والا ہے. اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. جیسے دنیا کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, جیسے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, جیسے اس کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں, ایسے آخرت کی فکر کے لیے صرف کریں گے تو پھر ہی صحیح معنوں کے اندر مومن ہوں گے, پھر صحیح معنوں کے اندر کامیاب ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جن لوگوں کا آخرت مطمع نظر تھا, جن کا آخرت جو ہے وہ مرکزی نقطہ تھا کہ وہ دنیا کی زندگی صرف آخرت کے لیے گزارتے تھے,
تھے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسے تھے؟ سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامیوں کی زندگی بسر کی، غلامیوں کی زندگی بسر کرتے کرتے سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزادیاں حاصل کی، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف اللہ اکبر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر جب پہنچے تو کافر پیچھے سے تعاقب کرتے ہوئے پیچھے آ گئے۔ جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مکہ سے کی مدینہ کی طرف، ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کافر لگے، تعاقب کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایسے ہی سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ جا رہے ہیں، کافروں نے تعاقب کیا، روک لیا، راستہ روک لیا۔ سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالے، تیر نکال کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیر مارتے چلے جا رہے ہیں، تیر مارتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے مشرکو، تم میرے پیچھے آئے ہو، مجھے ایمان سے پھیرنا چاہتے ہو، مجھے اسلام سے پھیرنا چاہتے ہو، مجھے دین سے دور کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو میں اپنے دین پر قائم ہوں، میں دین سے پھر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے تیر ختم ہو جائیں گے، میں تلوار میان سے نکالوں گا، تلوار سے مقابلہ کروں گا، میری گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، میں اسلام سے نہیں پھروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گیا ہوں، خالق کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے والا بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہتے چلے جاتے ہیں، کہا کہ میں تلوار نکالوں گا، تلوار سے تمہارا گلا کما کروں گا، تمہیں گراؤں گا، تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا انہی باتوں کے اندر کہا کہ اگر تم میرے مال کی وجہ سے میرے پیچھے آئے ہو، میرا مال چاہتے ہو، میرے پاس جو دنیا کا مال و متاع ہے وہ چاہتے ہو تو وہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس کی جگہ بھی بتاتا ہوں، میں نے زمین کے اندر اسے جہاں جہاں دفن کیا ہے وہ جگہ بتلا دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے آخرت کی فکر رکھنے والے تھے کہ ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تم مال کے خواہش مند ہو تو مال میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے مال جہاں جہاں دفن کیا تھا بتایا، وہ واپس پلٹ گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ انداز ہونا چاہیے ایک مومن کا، یہ فکر ہونی چاہیے ایک مومن کی کہ اس کی دل و دماغ کے اندر صرف اور صرف آخرت کے نتیجے کے بارے میں بات ہونی چاہیے کہ مجھے آخرت کے اندر میرا مال جاتا ہے تو جائے، میری دنیا جاتی ہے تو جائے، میرا دنیا کا حسب و نسب جاتا ہے تو جائے، میری دنیا کائنات کی جو عزت تکریم ہے وہ جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن آخرت کے اندر کل قیامت کے دن کامیابی حاصل ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ہاں کامرانی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہیں اللہ رب العزت کے، انسانوں میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو فروخت کر ڈالتے ہیں، اپنے مال کو دے ڈالتے ہیں، اپنے مال کو لوٹا ڈالتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کل قیامت کے دن کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کل قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی مل جائے۔
اس بات پر وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، جو آخرت کے نتیجے کے فکر مند ہوتے ہیں، جو آخرت کے رزلٹ کے فکر مند ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب پھر ان سے کتنی محبت کرتا ہے، میرے پیغمبر پھر ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی اللہ اکبر کبیرہ اسلام کی جستجو کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سلمان فارسی بڑا لمبا سفر کر کے اور اسلام کی جستجو کے لیے نکلے گھر سے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، سب سے جدا ہوئے اسلام کی تلاش کے لیے کہ صحیح منہج مجھے مل جائے، صحیح دین مجھے مل جائے۔ پہلے اصل میں عیسائیت کے ساتھ تعلق تھا، عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کی تلاش کے لیے نکلے، بڑا لمبا سفر کیا۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے عینی ہی ایسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی تپتی دھوپوں کے اوپر پھینک دیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، پتھر مارے گئے، بہت بڑے بڑے ظلم کیے گئے، اسلام کی خاطر برداشت کیے۔ یہ ایسے ہیرے تھے اسلام کے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن زندگی غلامیوں کے اندر گزری تھی، لوگوں نے غلام بنایا ہوا تھا، لیکن میرے رب کو اتنے پسند آئے توحید کی وجہ سے، منہج کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے کی وجہ سے خالق کائنات نے اتنا پسند کیا۔ جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن یہ تینوں بزرگ، تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جگہ پہ موجود ہیں، پاس سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ پاس سے گزرے چند لوگوں کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا، یہ تینوں حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے کہا، دیکھو اللہ کا دشمن، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو اللہ کا دشمن، اس کی گردن پر اللہ کی تلوار ابھی تک پہنچی نہیں ہے۔ یہ الفاظ بولے، اتنے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فرمایا، اے سلمان، اے بلال، اے صہیب، آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، کیوں کہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو مکے کا سردار ہے، یہ تو مکے کا چودھری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تم نے ان کے بارے میں بڑے الفاظ کہہ دیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات کہی اور کہہ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے ساری بات نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ کے رسول ایسے ایسے ابو سفیان کے بارے میں فلاں صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب وہ بات کہہ رہے تھے آپ نے انہیں روکا، انہیں ٹوکا، کہیں ایسا تو نہیں آپ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ آپ پر ناراض ہو گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں، اللہ اکبر، غلامی کی زندگی ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی مال و متاع نہیں ہے، کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا وہ آپ پر ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سلمان فارسی کہیں آپ پر ناراض تو نہیں ہو گئے؟ صہیب رومی آپ پر ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا، کیا ان کے چہروں پر کہیں آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار تو نہیں تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے ابو بکر، اگر بلال آپ پر ناراض ہو گئے تو آسمانوں کا رب ناراض ہو جائے گا۔ کون ہے ابو بکر؟ اللہ کی قسم، کون ہے ابو بکر؟ جو افضل البشر ہے، پیغمبر کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال ناراض ہو گئے آپ پر تو آسمانوں کا رب ناراض ہو جائے گا۔ میرا رب اتنی محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو اسلام کی فکر ہوتی ہے، جن کو دین کی فکر ہوتی ہے، جو اپنا مطمع نظر آخرت کو رکھتے ہیں، جو آخرت کے نتیجے کی فکر کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب بھی پھر ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ناراض کرتا ہے تو آسمانوں کا رب بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم بھی اس طرح کی زندگی بسر کریں، اللہ کو راضی کر دینے والی زندگی بسر کریں، اپنی زبان کی وجہ سے کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں، اپنے ہاتھ کی وجہ سے کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں، اپنے چلنے بیٹھنے اٹھنے اللہ اکبر سونے جاگنے کے اندر کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں، کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم، جب اللہ خالق کے کائنات ناراض ہو جائے گا، پھر کل قیامت کے دن معاشر کے میدان کے اندر ناکامیاں ہوں گی۔ اس دنیا کے اندر جتنا مرضی رتبہ ہو، جتنا مرضی مقام ہو، جتنا مرضی حسن و جمال ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، دنیا کی زندگی کے اندر جتنا مرضی اسٹیٹس ہو، جتنا مرضی مرتبہ ہو، اگر اللہ ناراض ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ کامیاب نہیں ہے، وہ بندہ کامران نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس پر راضی ہے وہ بندہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جن کو آخرت کا فکر تھا، جن کے دلوں کے اندر آخرت کے نتیجے، اس کی فکر تھی کہ آخرت کا نتیجہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے، وہ کامیاب ترین ہو جائے، وہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا عرصہ گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا ابو طلحہ، تو معاشرے کے اندر بڑا معزز ہے، تیرا بڑا اکرام ہے، تیرا بڑا ادب ہے، تو بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تجھے جواب دے دیا جائے، لیکن فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے۔ ابو طلحہ تو کافر ہے، تو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کا امتی نہیں بنا، میں مسلمان ہوں، میں نبی کی امتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ نکاح ہو سکتا ہے ایک شرط پر، ایک شرط پر نکاح ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اگر تو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ساتھ کہا کہ اگر تو کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، فرمایا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی اور حق مہر کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ حالانکہ عرب معاشرے کے اندر اس وقت بہت بڑا بڑا حق مہر دیا جاتا تھا، بہت زیادہ حق مہر دیا جاتا تھا، باغوں کے باغ حق مہر کے دیے جاتے تھے، کھجوروں کے باغ حق مہر کے اندر لیے جاتے تھے اور دیے جاتے تھے، بہت زیادہ حق مہر لیا جاتا تھا شادیوں کے موقع پر۔ لیکن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا کو نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ نکاح کا خواہش مند ہے تو میں اس کے سامنے دنیا کی آفر رکھتی ہوں کہ فلاں باغ میرے نام لگا دے، یا فلاں تیرے پاس اللہ اکبر مال و متاع ہے، پراپرٹی ہے، وہ میرے ساتھ میرے نام لگا دے۔ یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا، کہا کہ اگر تو میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، تو کلمہ پڑھ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہا کہ اگر تو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، میں تجھ سے حق مہر نہیں لوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، حق مہر ویسے بھی بہت بڑی حفاظتی اقدام ہے، حفاظت والا قدم ہے یہ حق مہر۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ حق مہر جب دینے کی باری آتی ہے تو نکاح خواہ پوچھتا ہے بھئی حق مہر کتنا ہے، تو جواب آتا ہے شرعی حق مہر۔ حالانکہ شرعی حق مہر شریعت نے تو مقرر ہی نہیں کیا، شریعت نے کوئی تقرر نہیں کیا کہ کتنا حق مہر دینا چاہیے، یہ تو وقت کے تقاضے کے ساتھ مقرر ہوتا ہے، یا بندے کی یعنی جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کی استطاعت کے مطابق تقرر ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ حق مہر دینا چاہیے۔ وہاں پر لاکھوں کروڑوں کا حق مہر ہوتا تھا، کروڑوں کے حساب سے حق مہر دیا جاتا تھا۔ عرب معاشرے کے اندر یہ مشہور جو بات ہے، غلط ہے کہ حق مہر نہیں دیے جاتے تھے، حق مہر بہت زیادہ دیا جاتا تھا۔ یہ تحفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو 1,00,000 روپے حق مہر مقرر کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دونوں کو فکر رہتی ہے، کیونکہ اسلام کا جو اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی مرضی سے عورت کو طلاق دے گا تو وہ حق مہر جتنا دیا ہے وہ واپس لینے کا
کا حقدار نہیں ہے، یا پھر نہیں دیا تو طلاق کے موقع پر وہ حق مہر کی ادائیگی کرے گا۔ 1 لاکھ اگر مقرر کیا ہے تو وہ لاکھ کا لاکھ دے کر جان چھڑائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر عورت جو ہے وہ اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنا چاہتی، تو پھر اسلام نے یہ اصول بنایا ہے کہ جتنا اس نے حق مہر مقرر کیا تھا یا لیا تھا وہ پھر حق مہر دوبارہ واپس اپنے خاوند کو لوٹائے گی۔ یعنی اگر مرد طلاق دے تو وہ حق مہر اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اگر عورت خود مطالبہ کرے، جس کو عربی کے اندر خلا کہا جاتا ہے، خلے کا مطالبہ کرتی ہے، تو پھر حق مہر واپس لوٹائے گی، جتنا بھی حق مہر ہے وہ واپس لوٹائے گی۔ تو جب حق مہر زیادہ ہوگا تو دونوں طرف سے غصے کی ذرا کمی ہوگی، کیونکہ دونوں کو فکر ہوگی مالیت کی کہ مال ہے، وہ بھی کہے گا کہ میرا مال جائے گا۔ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر وجہ سے تو اسے بھی یہ یعنی فکر ہوگی کہ میرا بھی مال ہے، وہ واپس اس کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی یہ تحفظ بھی ہے، اور حق مہر جو ہے یہ اسلام نے اس کا تقرر نہیں کیا، وقت کے تقاضے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام حق مہر رکھا، اور یہ بہت بڑا حق مہر ہے، یہ بہت بڑا حق مہر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیان کرنے والے نے بیان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ تاریخ اسلام کے اندر اتنا عمدہ، اتنا بہترین اور اتنا عزت والا، اتنا بہترین جو ہے کسی کا حق مہر نہیں تھا جتنا حق مہر سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوتا بھی کیوں نہ، نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کی وجہ سے کوئی ایک بندہ ہدایت پر آ جاتا ہے، ایک بندہ دین پر آ جاتا ہے، ایک بندہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ یعنی ایک بندے کو، جس کو ہدایت پر لایا بندہ، ایک بندے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا کر دیں گے، کامیابی اور کامرانیاں عطا فرما دیں گے۔ یہ اتنا بڑا حق مہر تھا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصود مطلوب یہ ہے کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ اکبر کبیرہ اپنی آخرت کی فکر رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ ابو طلحہ ہے چل اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں، آنے والے وقت کے اندر اس کو کلمہ پڑھا لوں گی، دعوت دوں گی دین کی، یہ باتیں دل میں نہیں رکھی، بلکہ اسلام کو زیر نظر رکھا، آخرت کی فکر رکھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کافر کی وجہ سے یہ غیر مسلم ہے، کفر کی حالت میں اس کے نکاح میں چلی جاؤں، کہیں میں بھی اپنے دین سے نہ پھر جاؤں۔ اللہ اکبر، میرا اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو جائے، خالق کائنات مجھ پر ناراض ہو گئے تو میری آخرت ناکام ہو جائے گی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے وہ ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہمیں بھی دنیا کی زندگی کے اندر جیسے ہم دنیا کے ان معاملات کی محنت کرتے ہیں، الیکشنوں کا سلسلہ ہے، طالب علم پڑھنے والا ہے، یا پھر کوئی کاروبار کرنے والا ہے، یا پھر کوئی بھی دنیا کے اندر مصروفیت ہے، جس قدر اس کے اوپر فوکس کر کے ہم محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں، اپنی ساری کوشش صرف کر دیتے ہیں، بے عینی ہی اس انداز سے ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، جس بندے کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی فکر بیٹھ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ دنیا کی زندگی کی مٹھاسیں اور لذتیں بھول جاتا ہے، اسے دنیا کی زندگی کی مٹھاس اور اس کی لذتیں یاد نہیں رہتی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنڈلی کو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ترازو میں رکھا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پنڈلی اللہ اکبر کبیرہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ یہ مثال تھی جو نبی علیہ السلام نے دی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اتنے اعمال ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس قدر نیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر برگزیدہ بندہ
بنتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بستر پر ہیں، سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عثمان ابن عفان ان کی خبر گیری کرنے کے لیے گئے، اللہ اکبر، پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود کیا کھایا تھا، کیا وجہ بنی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوگی، اس قدر آپ کی طبیعت خراب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اس قدر ضعیف ہو چکے ہیں، آپ اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، کون سی چیز ایسی کھا لی جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت بن گئی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتے ہیں، جو جواب آپ آج ہماری زبانوں سے نہیں نکلتا، وہ جواب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، وہ جواب آج ہماری زبانوں سے نکلنا چاہیے، وہ جواب آج ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، وہ جواب آج ہمارے شب و روز کے اندر ہونا چاہیے، وہ جواب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر دیا، فرمایا کہ اے عثمان ابن عفان، اے امیر المومنین، فرمایا کہ مجھے تو میرے گناہوں نے کمزور کر دیا ہے، میں تو اپنے گناہوں کی فکر کے اندر مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، زندگی کے اختتام کے موڑ پر ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے فکر لاحق ہو چکی ہے کہ میری آخرت، اللہ اکبر، کل قیامت کا دن، معاشر کا میدان، جس کو رب کائنات نے یوم یقوم الحساب کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا یوم الفصل کان میقات کہا کہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن حساب کا دن ہے، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرا رب مجھ سے پوچھ لے اے عبداللہ ابن مسعود کیسی زندگی بسر کر کے آیا ہے، اللہ اکبر، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، عبداللہ ابن مسعود نیک ہیں، عبداللہ ابن مسعود اللہ اکبر حدیث کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے پیغمبر کو اپنے سامنے دیکھا، پیغمبر کی خدمت کی، پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کا نقل کیا، وہ عبداللہ ابن مسعود اللہ اکبر کبیرہ فکر کیا کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن کہیں ناکام نہ ہو جائے، میرے گناہوں نے مجھے کمزور کر دیا، میرے گناہوں نے مجھے اللہ اکبر کبیرہ بیمار کر دیا، وہ گناہوں کو یاد کر کر کے بیمار ہو جایا کرتے تھے، وہ گناہوں کو یاد کر کر کے کمزور ہو جایا کرتے تھے، ساری کائنات کے امام پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرمایا کرتے تھے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے، اللہ کے رسول فرمایا کرتے مجھے اللہ اکبر سورہ ملک نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ اکبر قیامت کا منظر بیان کیا، سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان کیا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان صورتوں نے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں اللہ ذوالجلال نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے، ان واقعات نے اور ان آیات نے اور ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ فکر دینا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، دنیا کی زندگی کے اندر اپنی آخرت کو یاد رکھو، اپنی آخرت کو یاد رکھو، اللہ اکبر، اس انداز سے یاد رکھو، یہ دنیا بڑی نام و ناز والی ہے، یہ دنیا بڑی رونق ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس خوبصورتی کے اندر اپنی آخرت پر نظر رکھو، جیسے ایک شکار کرنے والا شکاری اللہ اکبر کبیرہ ایک درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو شکار کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ پرندہ ایک بہترین خوبصورت درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پھلدار درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے گرد و نواح پھول بھی ہیں، اس کے گرد و نواح بہترین پھل بھی ہیں، لیکن شکار اللہ اکبر شکاری جو ہے وہ اپنا نشانہ جو ہے وہ صرف اور صرف شکار پر رکھتا ہے، وہ دائیں بائیں پھلوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دائیں بائیں خوبصورتیوں کی طرف یا پھولوں کی طرف اس کی نظر نہیں ہوتی، اس کا پورا نشانہ جو ہے وہ سارے پھلوں کے درمیان کے اندر سے پورا نشانہ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کا نشانہ اس شکار پر ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی زندگی دی، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اس انداز کے ساتھ اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اس انداز کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تاکہ دنیا ہماری بہتر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر راضی ہو جائے۔ اگر ہم یہ فکر رکھیں گے تو پھر میرے پیارے بھائیوں نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جب ہم فکر رکھیں گے تو پھر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جب ہم فکر رکھیں گے تو پھر میرے پیارے بھائیوں دھوکہ نہیں دیں گے،
جب ہم یہ فکر رکھیں گے تو پھر منافقانہ طرز عمل ہمارے اندر نہیں ہوگا. جب ہم یہ فکر رکھیں گے تو پھر ہم سے قرآن دور نہیں ہوگا, قرآن کی تلاوتیں ہوں گی, اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ اکبر کبیرہ, پھر انصاف کا ترازو ہوگا, پھر گھر کے اندر بھی دعوت و اصلاح کا کام ہوگا, پھر معاشرے کے اندر بھی دین کی دعوت ہوگی, پھر اپنے اس 6 فٹ یا 5 فٹ یا 7 فٹ کے اس جسم کے اوپر ہم اسلام کو لاگو کریں گے, اسلام کے وہ سارے کے سارے ارکان اس کے اوپر فٹ کریں گے. جب ہمیں آخرت کی فکر ہوگی, جب آخرت کی فکر نہیں ہے, جب آخرت کے متعلق ہمارا کوئی یعنی خیال نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, آخرت کی تیاری نہیں ہے, تو پھر دنیا تو اللہ اکبر یہ فتنوں کا گھر ہے. یہ دنیا تو فتنے, بہت زیادہ فتنے لیے بیٹھی ہے. یہاں پر تو جگہ جگہ پر فتنے ہیں, یہاں تو شیطان جگہ جگہ پہ گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے اور بندے کو پھسلانا چاہتا ہے, بندے کو کھینچنا چاہتا ہے. آؤ میرے پیارے بھائیوں, ہم شیطان سے بچ جائیں, رحمان کے ساتھ جڑ جائیں, شیطان سے اپنا تعلق ختم کر دیں اور اپنے رحمان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. اس فکر کے ساتھ جب ہم زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم خود بھی محسوس کریں گے, دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ ہمیں پرسکون ملے گی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اصلاح کی توفیق بخشے.